8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 صحابہ اور کچھ اس میں منافق یا مشرک بھی شامل تھے، جو فتح مکہ میں سے 2,000 لوگ شامل ہوئے تھے، اور 10,000 صحابہ مدینہ سے نکلے تھے فتح مکہ کے لیے، وہ بھی اس غزوہ میں موجود تھے، غزوہ حنین۔ یہ وادی حنین ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے رکے، اور یہ وادی حنین کے بعد مدرج الناقہ کہتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ چڑھائی چڑھنا، اونٹوں کے رستہ، مدرج الناقہ کے نام سے آج کل فیمس ہے۔ سیرت کی کتابوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی حنین میں داخل ہوئے، پہلے 1,000 گھوڑے جن کے بنی سلیم قبیلے سے تھے گھوڑ سوار، ان کو رکھا، ان کے قائد خالد بن ولید تھے، وہ آگے تھے، پیچھے اوس اور خزرج صحابی تھے، انصار اور خزرج کے لوگ، ساتھ پھر مہاجرین، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب بنی سلیم کے قبیلے والے جو 1,000 گھوڑے تھے ان کے پاس، وہ جب اس مدرجہ یا سیرت کی کتابوں میں کہ وہ ایک تنگ رستے سے گزر رہے تھے، تو جیسی تنگ رستے پہ وہ چڑھے، اور اوپر جب وہ چڑھے تنگ رستے سے، تو سیدھا بنی حوازن کے تیر اندازے نے جو پہاڑ کے سیدھے الٹے ہاتھ پہ رکے ہوئے تھے، انہوں نے تیر پھینکنا شروع کیا، اور بنی سلیم گھوڑوں کو واپس پلٹ کے مکہ کی طرف لے کے آئے، بھگانا شروع کیا۔ ان کو دیکھ کے خزرج اور انصار صاحبی وہ بھی پیچھے پلٹنا شروع ہوئے مکہ کی طرف بھاگنے کے لیے، یہاں تک کہ سیرت کی کتابوں میں کہ لوگ اس طرح واپس مکہ بھاگ رہے تھے کہ وہ واپس پیچھے مڑ کے دیکھ ہی نہیں رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آواز دے رہے تھے لیکن ان کو آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں اور میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم خچر یا گدھے جس کا نام دلدل تھا، اس کے اوپر سوار تھے، اور اس کی لگام ابو سفیان بن حارث، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، جنہوں نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا بچپن میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی اچھے دوست تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ سب سے سخت دشمن ہوئے، لیکن فتح مکہ کے ٹائم پہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑ کے اس سائڈ پہ وادی حنین میں کھڑے رہے ثابت قدمی کے ساتھ، اور باقی سب صحابہ پیچھے کی طرف بھاگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سیرت میں ہے کہ ابن عباس، اور کچھ میں صرف عباس رضی اللہ عنہ کا نام ہے، کہ ان کو کہا کہ ان کی آواز کافی اونچی تھی کہ وہ آواز لگائے اور صحابہ کو واپس حنین کی طرف بلائیں، تو انہوں نے آواز لگائی اور ان کو واپس، وہ لوگ پلٹنا شروع ہوئے، اور حنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ کے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ پھر یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صحابہ نے اٹیک کرنا شروع کیا کفار بنی حوازن بنی ثقیف کے قبیلوں پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب یہ جنگ صحیح گرم ہو چکی ہے، تو اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ میں ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے زمین سے مٹی یا کنکر اٹھائے اور کفار کی طرف پھینکے، اور کچھ کتاب میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان بن حارث کو کہا کہ مجھے کچھ کنکریاں دو، تو انہوں نے زمین سے اٹھا کے ان کو دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے کچھ الفاظ کہے اور ان کی طرف پھینکا، تو سیرت میں ہے کہ وہ کنکریاں ہر کفار جو 30,000 یا 40,000 تھے ان کی آنکھوں میں جا کے یا منہ پہ جا کے لگی۔ یہاں سے پھر بنی حوازن بنی ثقیف بنی حذیل کے قبیلے جو آئے تھے وہ سب واپس بھاگنا شروع ہوئے، یہاں سے مسلمانوں نے ان کا آگے پیچھا کیا، کچھ قبیلے کے لوگ ذی الاوتاس کی طرف بھاگے، کچھ درب ثنایا سے طائف کی طرف بھاگے، اور مالک بن عوف قبیلوں جو بنی حوازن بنی ثقیف تھے ان کے سردار تھے مالک بن عوف النصری، وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے غزوہ طائف میں، لیکن اس ٹائم وہ کافر تھے، تو وہ یہاں سے واپس گئے بھاگ کے ثنیہ حوازن پہ جا کے رکے، وہاں پہ بھی آگے جا کے جگہ آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ بھیجی ذی الاوتاس میں ان کا پیچھا کرنے کے لیے، تعاقب کرنے کے لیے، اور جو بنی حوازن کی طرف تھے ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ سے ہوتے ہوئے طائف میں گئے، غزوہ طائف ہوا، اور جو ثنایا سے بھاگے تھے پہاڑ کے اوپر سے رستہ، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے کوئی صحابہ کو نہیں بھیجا۔ تو یہ غزوہ حنین کے آثار ہیں، یہاں سے یہ کچھ باحثین کہتے ہیں کہ یہی وہ رستہ تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس رستے کے علاوہ اس پہاڑ کے پیچھے جبل مسعود کے پیچھے جو قریہ سبوہا ہے وہ والا علاقہ ہے، لیکن ادھر اس طرح کا کوئی تنگ رستہ نہیں ہے، کھلی وادی ہے، جبکہ سیرت میں ہے کہ وہ تنگ رستے سے جب گزرے تو ان پہ تیر اندازوں نے اٹیک کیا، تو اس کے مطابق یہ جگہ بنتی ہے صحیح۔
باقی اللہ عالم. غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر آ رہے تھے غزوہ حنین کی طرف، وادی حنین میں، تو صحابہ کے ساتھ کچھ کفار بھی شامل تھے جو مکہ سے شامل ہوئے تھے 2000. ان کے اندر کچھ کفار تھے، کچھ مسلمان تھے. تو ان میں سے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ جو ذات النوات ایک درخت ہوتا تھا بڑا گھنا سا، جس پہ کفار اپنی تلواریں لٹکایا کرتے تھے، اس کے پاس ایک رات کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یعنی ٹھہرا کرتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ان تلواروں کو جنگ میں یوز کریں اور اس سے برکت حاصل ہو. تو انہوں نے جب دور سے وادی حنین میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا گھنا درخت ہے، یہ ایک درخت نظر آ رہا ہے گرین، لیکن یہ وہ درخت نہیں ہے، وہ اس سے بھی بڑا گھنا درخت تھا. باقی سب اس پوری وادی میں سوکھے درخت اور پتے اور وہ سب ہیں، جھاڑیاں. تو صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا، جو مسلمان پورے نہیں تھے، کفار تھے یا منافق تھے، جو بھی کہہ سکتے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ہمیں بھی کوئی ایسا درخت منتخب کر دیں ذات النوات، جدھر ہم اپنی تلواریں لٹکائے کریں اور اس سے برکت حاصل کریں. یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ویسی ہی بات کر رہے ہو جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہی تھی کہ ہمارے لیے کوئی ایک ایسا معبود بنا دیں جس کی ہم عبادت کیا کریں. اور پھر ساتھ فرمایا تھا کہ ان میں سے کچھ ایسی نسل آباد ہوں گی، دنیا میں آئیں گی، جو قرآن تو پڑھیں گے اچھے طریقے سے، لیکن ان کے حلق سے نہیں اترے گا. سیرت کی کتاب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جب بنی سلیم گھوڑ سوار جو گھوڑوں پہ سوار تھے، وہ ایک تنگ رستے سے گزر رہے تھے، تو لیفٹ رائٹ سے بنی حوازن کے تیر اندازوں نے تیر اندازی کرنا شروع کی، ان پہ تیر پھینکے اور وہ شہید ہونا شروع ہوئے. خالد بن ولید اس کے لیڈر تھے گروپ کے، تو گھوڑوں کا جو لشکر تھا گروپ، وہ واپس بھاگا مکہ کی طرف. وہ وادی حنین ہے، اور یہ تقریباً علاقہ بنتا ہے تنگ رستہ مدرج ناکا، اور یہاں پہ یہ بنے ہوئے ہیں کچھ پتھروں کے، جس کے پیچھے چھپنا ایزی ہے تیر اندازوں کے لیے اور وہاں سے اٹیک کرنے کے لیے. یہ جگہ جا رہی ہے آگے بنی حوازن، بنی حذیل، طائف کا رستہ وادی نخلہ یمانیہ کے لیے. یہاں سے کفار آئے تھے، بنی حوازن، بنی ثقیف، بنی حذیل، اور وہ فجر سے پہلے یہاں چھپ گئے تھے تیر انداز الٹے اور سیدھے ہاتھ کی طرف. اور جب صحابہ کا لشکر 12,000، وہ جب ان میں سے پہلے گروپ ادھر انٹر ہوئے تو ان کے اوپر تیر اندازی شروع ہو گئی، جس سے وہ واپس پلٹے بھاگے. پھر اس کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو آواز دی، لیکن ان کو آواز نہیں گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا نبی لا کذب، انا عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں کہہ رہا، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. پھر ابو ابن عباس کا ذکر ہے، کچھ میں حضرت عباس کا ذکر ہے سیرت کی کتابوں میں، کہ ان کو کہا کہ وہ آواز دیں، کیونکہ ان کی آواز تیز تھی. تو انہوں نے آواز دی اور پھر مسلمان واپس حنین کی طرف آنا شروع ہوئے. یہ علاقہ بنتا ہے جہاں پہ تیر اندازوں نے کھڑے ہو کے تیر اندازی کی تھی کفار نے.